السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہمارے یہاں بارش چونکہ بہت ہوئی ہے تو لائٹ فی الحال نہیں ہے۔ لائٹ کے بغیر دیکھیں پھر بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے علامہ اقبال کے کچھ اشعار جو ہیں وہ نظم کا عنوان ہے عبدالرحمن کا بویا ہوا کھجور کا پہلا درخت۔ آپ جانتے ہیں کہ اسپین میں مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال تک حکومت کی۔ بنو امیہ جو ہیں وہ جب بنو عباس نے ان کو وہاں پہ ختم کیا تو بنو امیہ وہاں سے نکل کے اندلس کی طرف چلے گئے، اسپین کی طرف چلے گئے، اور اسپین میں جا کے انہوں نے اپنی اس سلطنت کی کہہ لیں کہ بنیاد رکھی۔ آغاز تھا وہ تو آج جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ طارق بن زیاد کے دور میں ہو گیا تھا، وہاں پہ مسلمان جا چکے تھے۔ اب یہ عبدالرحمن اول جو ہے پہلا امی خلیفہ جو وہاں پہنچا، اور انہوں نے وہاں پہ کھجور موجود نہیں تھی اسپین میں، کھجور کا بیج جو ہے وہ وہاں پہ بویا۔ تو اس وقت اس بیج کو بوتے ہوئے کیا جذبات تھے، کیا احساسات تھے عبدالرحمن کے، وہ علامہ اقبال نے اس کو ایک شعری رنگ دیا ہے۔ اور یہ جو درخت ہے اس کے بارے میں انہوں نے خود اس نظم کے آغاز میں لکھا ہے کہ یہ اشعار عبدالرحمن اول کی تصنیف سے ہے جو تاریخ المقری میں درج ہے، اور یہ ان کی اس نظم کا آزاد ترجمہ ہے۔ درخت جو ہے وہ مدینہ الزہرا جو ہے وہاں پہ بویا گیا تھا۔ اقبال کہتے ہیں عبدالرحمن اول کے اشعار کا آزاد ترجمہ کرتے ہوئے کہ میری آنکھوں کا نور ہے تو، بیج ہے، بیج کو بو رہے ہیں اور کہتے ہیں میری آنکھوں کا نور ہے تو، میرے دل کا سرور ہے تو، اپنی وادی سے دور ہوں میں، میرے لیے نخل طور ہے تو، مغرب کی ہوا نے تجھ کو پالا، صحرائے عرب کی حور ہے تو، پردیس میں نا صبور ہوں میں، پردیس میں نا صبور ہے تو، غربت کی ہوا میں بارور ہو، ساقی تیرا نم سحر ہو، عالم کا عجب ہے نظارہ، دامن نگاہ ہے پارا پارا، ہمت کو شناوری مبارک، پیدا نہیں بحر کا کنارہ، اے سوزے دروں سے زندگانی، اٹھتا نہیں خاک سے شرارہ۔ کیا عمدہ شعر ہے کہ ہے سوزے دروں سے ہے زندگانی، اندر کا سوز ہوتا ہے تو زندگانی ہوتی ہے، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کون کا چارہ، کہ زندگی باہر سے نہیں آتی، اندر سے پیدا ہوتی ہے، اٹھتا نہیں خاک سے شرارہ۔ شرارہ ایک سپارک کبھی بھی ایک ڈیڈ میٹر سے پیدا نہیں ہوتا، جس میں امید نہیں ہے وہ ایک خاک کی مانند ہے اور اس میں سے کبھی بھی سپارک نہیں ملے گا۔ صبح غربت میں اور چمکا، صبح غربت میں اور چمکا، ٹوٹا ہوا شام کا ستارہ، مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں۔ یہ جو آخری شعر ہے نا اقبال کا، بہت معنی خیز ہے، بھرپور ہے آج کی صورتحال کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیے کہ مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں ہے، مومن اپنے آپ کو دنیا کے کسی کونے کے ساتھ، کسی جگہ کے ساتھ اٹیچ کر کے اپنی نسبت کو اس کے لیے جوڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ ہر ملک کے ماست کے ملک خدائے ماست، ہر ملک میرا ملک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا ملک ہے، یہ دھرتی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تو پوری دھرتی پھر انسان کے لیے کھول دی گئی ہے، اس کے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ کیوں انسان کسی ایک ٹکڑے کو سمجھتا ہے کہ بس یہ میرا ہے، میں اس سے منسوب ہو گیا ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں ہندوستانی ہوں، میں بنگالی ہوں، میں فلسطینی ہوں، یا میں مصری ہوں۔ ایک شناخت ضرور ہے، جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس اللہ تعالیٰ نے قبائل بنائے، اس کے لیے کیا وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں شعوب اور قبائل کس لیے بنایا؟
تاکہ تم ایک دوسرے سے باہم تعارف حاصل کر سکو، جان پہچان کے لیے، محبت کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ انسان یہ جو تعارف کی چیزیں ہیں، جو ایک دوسرے کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو بنایا ہے، ان کو انسان اپنا سب سے بڑا تعارف بنا لے اور اس کے لیے مر مٹے، اور اس کے لیے سمجھے کہ میں نے یہ بہت بڑی قربانی دی ہے مر مٹ کے، تو یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ مومن، یہ پورا جہان مومن کا ہوتا ہے، اور مومن اس سے بڑھ کر اپنا ویژن اور مشن رکھتا ہے۔ وہ اس دھرتی کے کسی ٹکڑے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے نہیں آتا، وہ مظلوم کی مدد کے لیے آتا ہے، وہ انصاف دینے کے لیے آتا ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہیں اور سوچنے کی ہیں۔ اور یہ جو شعر ہے علامہ کا، یہ تو ایسا شعر ہے کہ جو کہ بہت جس کی پذیرائی ہونی چاہیے۔ مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں ہے۔ تو کسی بھی جگہ سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لینا، اپنے مومن کا جو سٹیٹس ہے اس کو نیچا کرنے والی بات ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اس بات سے ایگری نہ کریں اور آپ کو لگے کہ نہیں، قومیت بہت ضروری ہے، نیشنلٹی، نیشنلزم بہت ضروری ہے، لیکن اس سے بہت اوپر کی بات ہے کہ انسان اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کے ساتھ جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوئی اور ٹاپک پہ بات کریں گے، کسی اور موضوع پہ بات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔